السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خوش آمدید جی آنو ویلکم کرتے ہیں ثاقب اس کی ایک نئی اور تاثرین ویڈیو میں. سب سے پہلے ٹریلر کے اردو جملوں پر بات چیت کر لیتے ہیں. یہ قرارگاہ اور یہ فتح ہونے والا حصار نہ دشمنوں کی اکثریت اور نہ ہماری کم تعداد ہمیں روک سکتی ہے. اگلے جملے کی بات چیت کرتے ہیں تو عثمان بے کے سپاہی کہہ رہے ہوتے ہیں ہم آپ کے ساتھ ہیں عثمان بے. اگلے جملے کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ تقریباً غالباً ہوتا ہے بوئندر کا. وہ کہہ رہا ہوتا ہے ہمیں عثمان کی قرارگاہ کی جگہ معلوم ہے. قرارگاہ کے بغیر وہ کوپری حصار میں قدم بھی نہیں رکھ پائے گا. اگلے جملے کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ کس کا سر قلم ہوگا اس کا فیصلہ میں کروں گا. اس بغاوت کا انجام کیا ہوگا سب جانتے ہیں. آج رات ہم عثمان کی قرارگاہ کو تباہ کر دیں گے. یہ غالباً اولوف کا جملہ ہوتا ہے. جبکہ کینٹا کوزینس کہہ رہا ہوتا ہے بازنطین تمہارے لیے جہنم لائے گے. اگلے جملے کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ یہ ہوتا ہے کہ سردار کے طور پر تم میرے ساتھ ہوگے. اگلے جملے کی بات چیت کرتے ہیں تو عثمان بھی کہہ رہے ہوتے ہیں منجنیکے کہاں ہیں، جس پر کنورل کہتے ہیں کہ منجنیکے ترگت صاحب کے پاس ہے اور وہ نہیں دے رہے. ترگت صاحب کہتے ہیں اسی ٹریلر کے اندر کہ نا گول کی طرح یہ میری ہے، میں جو چاہوں گا وہیں کروں گا. عثمان بے کہتے ہیں شام تک منجنیکے نہ پہنچی تو ترگت بے کا سر قلم کر دوں گا. تو اسی کے ساتھ ہی ٹریلر کے جملے ختم ہو جاتے ہیں. ناظرین اکرام، سب سے پہلے ہم اگر گزشتہ قسط کی بات چیت کرتے ہیں تو قسط بڑی ٹاپ قسم کی تھی. اگر میں یوں کہوں کہ ریٹنگ کے حساب سے بھی بہت ہی عجیب لیول کی تھی، اور اس پورے سیزن کے اندر جس قسط کی سب سے زیادہ ریٹنگ آئی ہے تو وہ یہی قسط ہے. اور اگر سٹوری لائن کی بات چیت کرتے ہیں تو وہ بھی بہت ہی کمال کی اور امپریسو قسم کی، خاص کر چھوٹے الپ گرکوز الپ کی بہت ہی کمال کی اور شاندار قسم کی انٹری تھی. ہم سمجھ رہے تھے کہ ویسے فالتو کردار شامل کر لیا، لیکن عثمان بے کے منصوبے ہیں کہ رکنے کا نام نہیں لے رہے. اور یہ انٹری بہت غضبناک قسم کی تھی میں اگر یوں کہوں، کیونکہ یہ فنی کردار ہے اور آتے ساتھ ہی اس کردار نے کیسے اپنا مقام بنایا وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اتنا سکرین ٹائم آج کل کنور کو بھی نہیں مل رہا جتنا سکرین ٹائم اس گورکوز الپ کو دیا گیا ہے. اور یہاں سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ عثمان بے نے ان کو اپنے ہاتھ نہیں چومنے دیے عزت کی وجہ سے، بلکہ ان سے وہ مسافہ کیا جس طریقے سے ہاتھ ملاتے ہیں، جس طریقے سے عثمان بے بامسی کے ساتھ کیا کرتے تھے، وہ سارا سینیریو بنایا. یہ تھوڑا سا جیر کوتاہی ٹائپ کردار ہے اور اچھا کردار ہے میرے حساب سے. اب بہت سے لوگ تنقید بھی کر سکتے ہیں. ویسے آپ کے خیال میں کیا تاریخی الپ کی انٹری بھی ہونی چاہیے یا پھر کمنٹس میں ضرور بتائیے گا. باقی ایک اور جو سینز تھا، سینز تو ویسے بہت زیادہ تھے لیکن ایک بہت ہی لاجواب قسم کا سین تھا عثمان بے کا. یار تخت کو مخاطب ہو کے جس طریقے سے عثمان بے نے بات چیت کی بہت ہی کمال کی. اور جب شیخ ادیبالی کی انٹری ہوئی تو جان پڑ گئی اس سین کے اندر. اس پورے سیزن کے اندر یہ ایسا میں سین دیکھنے کو ملا ہے جو انتہائی شاندار قسم کا تھا. جتنی بھی تعریفیں اس سین کی جائیں اتنی ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو کورلوش عثمان اب انتہائی سنسنی خیز مراحل میں داخل ہو چکا ہے. ایک طرف اندرونی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے جبکہ دوسری طرف اندرونی طور پر غداری کا مضبوط جال بن دیا گیا ہے. ترگت اور عثمان کے بیچ بڑی دراڑ کو مزید گہرا کرنے کے لیے اندرونی اور بیرونی کارندے ہر طرح کے ہتھ کنڈے استعمال کریں گے. امید ہے جلد ترگت بے نفس کے دھوکے سے نکل آئیں گے، اور یہ نفس کا دھوکہ ہو بھی نہیں سکتا، ایسا بھی ممکن ہے عثمان بے کا چال ہو سکتا ہے. سیم سینیریو ہم نے سیزن 3 دردش ارطغرل کے اندر دیکھا تھا، جہاں پر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ سیمون نامی ایک کوئی بازار کا تاجر تھا، اس کے ساتھ بھی ایسا ہی کام کیا گیا تھا ترگت کے ساتھ، وہ بھی آپ لوگ جانتے ہیں. اب یہاں پر بھی تھوڑا بہت ہمیں ٹچ دکھائی دیا جا رہا ہے کہ ایسا ممکن ہے. سلطنت کی حدود جس قدر وسیع ہوتی جا رہی ہے دشمن اسی قدر بڑھتے جا رہے ہیں اور متحد ہوتے جا رہے ہیں. اب بھی کئی غداریوں، نچاکیوں اور چکرا دینے والی ہزار الجھنوں کے حیرت انگیز مناظر باقی ہیں. اب دیکھیں اتحاد کس قسم کا ہو چکا ہے. اولوف کا بوئندر کے ساتھ، بوئندر اور اولوف ایک ساتھ مل چکے ہیں. اولوف کا پھر کینٹا کوزینس کے ساتھ، یعنی کہ تمام دشمن اب تو سلجوکی بھی آ چکے ہیں اور وہ کینٹا کوزینس سے اتحاد کر چکے ہیں. اور ایک طرف اکیلے عثمان بے اور شیخ ادیبالی نے بھی انہیں یہی درس دیا کہ آپ تنہا رہیں گے تبھی آپ کامیابی حاصل کریں گے. اگر آپ غور سے جملے سنتے ہیں تو وہ تقریباً ترگت کے لیے بھی تھے. اگر ترگت اپنے نفس کے مکر و فریب میں مبتلا ہے، وہ جملے غالباً زیادہ امکان یہی ہے کہ وہ تقریباً بوئندر بے کے حوالے سے ہو سکتے ہیں. باقی عثمان بے کی جو انٹری تھی بہت کمال کی تھی، امیزنگ قسم کی تھی. سلطانہ نے یہاں تک عثمان بے کو کہہ دیا کہ اگر آپ یہی کام کرتے رہے تو ہم آپ کو قدس بے کے عہدے سے ہٹا دیں گے اور تمام سرداروں کو یہی کہیں گے کہ آپ عثمان بے کی ماتحتی قبول نہ کریں بلکہ جدا ہو جائیں. کسی نئے سردار کو بھی بنایا جا سکتا ہے قدس بے، جس کے لیے تقریباً بوئندر سب سے پہلے دکھائی دے رہا ہے.
ترگت جال کے اندر نہیں ہوگا۔ وہ ترگت کے جملے آپ نے کوتوان کے سامنے سنے ہوں گے، ہمارے حساب سے یہ ایک چال ہو سکتی ہے۔ چال اس حوالے سے ہو سکتی ہے کیونکہ کوتوان آ کر ترگت کو کہتا ہے کہ ہم کیا جنگ پر نہیں جائیں گے بھی، ہمارا انتظار کر کے گا اور عثمان بے ہمیں ڈھونڈ رکھے گا، جس پر ترگت نے کہا عثمان بے کو اب ہماری ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ایک اور جملہ کوتوان کہتا ہے کہ کیا ہم جنگ پر بھی نہیں جائیں گے، جس پر ترگت صاحب کہتے ہیں کہ نہیں، ہم جنگ پر ضرور جائیں گے، یا تو عثمان بے کے ساتھ یا پھر عثمان صاحب کے علاوہ۔ اگر آپ غور سے سنتے ہیں جملے تب آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ بیسیکلی کہنا کیا چاہتے ہیں۔ اور عثمان بے ایک طرف جنگ کی تیاریاں کریں گے، سب کو یہیں سو کرایا جائے گا، اور جیسا کہ آپ لوگ دیکھ بھی سکتے ہیں یہاں پر عثمان صاحب کے تمام سپاہی بھی موجود ہیں، مگر ترگت صاحب کہاں پر موجود ہیں؟ اناگول کے اندر موجود ہیں۔ غالباً یہ ترگت صاحب کا ہی قلعہ ہے اور ترگت صاحب اناگول کے اندر موجود ہیں، اپنے قبیلے سے نکل کر اب وہ اپنے قلعے کو سنبھالنے جا رہے ہیں اور منجنیقیں بھی انہی کے پاس ہیں۔ غالباً منجنیقوں والا جو منصوبہ ہے، ایک طرف عثمان بے ان کو اس طرف مصروف رکھنے کی کوشش کریں گے قرار گاہ کی طرف، ہمارے اندازے کے مطابق یہ عثمان بے اور ترگت صاحب کا منصوبہ ہے، جبکہ دوسری طرف جب یہ ادھر مصروف ہوں گے عثمان بے کو قرار گاہ پر ختم کرنے کے لیے آ رہے ہوں گے، تو عثمان بے اور ترگت صاحب منصوبہ ایسا بنائیں گے پھر جا کر عثمان صاحب کوپر حصار قلعے کو بھی فتح کر لیں گے، کیونکہ بہت جلد ایک بڑی جنگ بھی ہونے جا رہی ہے، جس کے بعد ٹائم گیپ آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا کورلوش عثمان میں۔ تو میرے سب سے جلدی سٹوری لائن چلائی جائے گی، اور باقی جو کونور کے ساتھ آج کل ہو رہا ہے، خاص کر گزشتہ قسط کے اندر، تو یار اتنا بھی نہیں ہونا چاہیے، کیا پتا طبیعت وغیرہ کوئی خراب شراب ہو، کیونکہ کونور کو اتنا سکرین ٹائم نہیں مل رہا، حالانکہ عثمان بے کے ساتھ بھی آج کل زہر کوتئی اور بحران دکھائی دیا جا رہے ہیں۔ اور ایک اور چیز ہونے جا رہی ہے کہ عثمان بے کے سپاہی، وہ جو داڑھی والے تھے، جو عثمان بے کے ساتھ اسی غار کے اندر تھے، جس کے اندر آپ لوگ بھی جانتے ہوں گے، مجھے یقین ہے اولوف نے پھنسایا تھا اور اس غار کو بند کر دیا تھا، تو اس سپاہی کی شہادت ہونے جا رہی ہے۔ سلطانہ یہ کام کرنے جا رہی ہے، اپنے ہاتھوں سے اس کا خاتمہ کرنے جا رہی ہے۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کتنی متکبر انسان ہے۔ اب ظاہر سی بات ہے، اتنے بڑے کام ہونے کے باوجود اگر ترگت صاحب بھی یہ سن لیتے ہیں تو وہ سلطانہ سے کیوں کر ملیں گے؟ ترگت صاحب اور عثمان بے کا یہ ایک جال ہے تاکہ تمام تر دشمن بے نقاب ہو جائیں، بوئندر بھی سامنے آ جائیں۔ کینٹا کوزینس کے بارے میں آلریڈی عثمان بے کو پتا ہے، لیکن عثمان بے چونکہ سلطانہ نے رہا کر دیا ہے کینٹا کوزینس کو، تو عثمان بے دوبارہ سے پکڑنے میں کامیاب ہو سکتے ہیں، جبکہ اولوف کا بھی خاتمہ ممکن ہو سکتا ہے یا پھر اس کے ساتھیوں کا خاتمہ ہو سکتا ہے۔ گزشتہ قسط کے اندر بھی ایک سپاہی جو اولوف کا بھائی سمجھا جاتا، اس کا بھی خاتمہ عثمان بے نے کر دیا بالکل اختتامی لمحات کے اندر۔ اب جب پوری تعداد اولوف کے سپاہیوں کی آئے گی عثمان بے پر حملہ آور ہونے کے لیے، تو دوسری طرف عثمان بے نے ایک اور زبردست قسم کا اور تگڑا قسم کا پلان بنایا ہوگا ان سبھی کے لیے، اور کوپری حصار کے قریب تقریباً ترگت صاحب اور منجنیقیں پہنچا دی جائیں گی۔ ہو سکتا ہے ایسا ممکن ہے، کیونکہ گزشتہ قسط کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ شاید آل سزک اور اکتمر کی شادی ہو جائے، مگر وہ شادی نہیں ہوئی، اور اس کی آنکھوں کے اندر ابھی بھی محبت جاگ رہی ہے، یعنی کہ بوئندر کے۔ ابھی تو ایک ٹریلر اور آنا باقی ہے، تو اس سے کہانی مزید تھوڑی سی واضح ہو جائے گی۔ اس ٹریلر کے اندر بھی بہت زیادہ مواد کو دکھایا گیا۔ خیر ریٹنگ کی بات چیت کرتے ہیں تو بہت زیادہ ترقی دیکھنے کو ملی ہے، آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں ٹوٹل میں 9.35، پہلے اس سیزن کے اندر اتنی ریٹنگ نہیں آئی۔ اے بی میں 6.87 اور اے بی سی 1 کے اندر 8.9، تقریباً 9 کے قریب، تو یہ بہت اچھی بات ہے کورلوس کے دیوانوں کے لیے۔ دیکھیے سٹوری بہت کمال کی بنائی گئی، ادھر ادھر کے سین فالتو نہیں شامل کیے اور بہت اچھے طریقے سے دکھایا گیا۔ ریٹنگ کا کمال پھر دیکھیں آگے مزید ریٹنگ بھی آنے جا رہی ہے، کیونکہ سلجوقی جب بھی آتے ہیں ریٹنگ بہت اوپر جاتی ہے۔ اب حدیث کا ٹائم ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غریبوں کو کھانا کھلاؤ اور ہر مسلمان کو سلام کرو، چاہے تمہاری اس سے جان پہچان ہو یا نہ ہو۔ بخاری اور مسلم۔ انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ آپ ایسا کریں گے، غریبوں کو، میں اور آپ، ہم سب، اگر ہم سب مل کر ایسا کریں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کو سینوں سے لگائیں گے، آنکھوں پر رکھیں گے، اور انشاءاللہ اس کو عمل پر بھی لائیں گے۔ غریبوں کو بھی کھانا کھلائیں گے ہم سب، اور ہر مسلمان کو آج سے انشاءاللہ سلام بھی کریں گے، چاہے اس سے ہماری جان پہچان ہو یا پھر نہ ہو۔ امید کرتا ہوں کہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو اگر پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ جڑ سکتے ہیں، ویڈیو کو لائک کر سکتے ہیں۔ ملتے ہیں کسی سچی ویڈیو میں۔